بشرا بی بی کو زہر دیا گیا مبینہ طور پر اور ان کی زبان جلی گئی، ان کی طبیعت اس وقت شدید ناساز ہے. اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اسی ملک کے اندر ارشد شریف کو اسی دور کے اندر ارشد شریف کا قتل بھی ہوا. اسی ملک کے اندر عمران خان کے جسم کو گولیوں سے چھلی کیا گیا. اسی ملک کے اندر ہمارے 34 کارکنوں کو شہید کیا گیا 9 مئی والے دن. اسی ملک کے اندر الیکشنز 90 دن کے اندر ان کا انعقاد نہیں ہوا. اسی ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی کی گئی. اسی ملک کے اندر آج 40 دن سے زیادہ ہو گئے آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر بند ہے. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اگر بشرا بی بی کو بھی زہر دینے کی جو خبر ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے، اور یہ سچ ہی ہوگی خبر. ان چہروں سے، اس نظام سے نفرت کرتی ہے. ایک لاوا پک رہا ہے نیچے، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں. بار بار آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنڈے کے سر پہ 5ویں بڑی قوم کو آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں برِ صغیر کی اٹھا کے، کوئی نہیں آج تک کامیاب ہو سکا. بڑے بڑے جابر ملٹری حکمران آئے، ان کو بھی منہ چھپا کے واپس جانا پڑا، اور آپ نے تو خیر نیا ریکارڈ ہی قائم کر لیا بدنامی کا. میں یہاں پر آخر میں کچھ بات معیشت کی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پر اس دوران کیا گزر رہی ہے. 28% آپ کی مہنگائی کی شرح جاری ہے، جو کسی جنگ اور وبا کے وقت سے بھی زیادہ ہے. اس 28% کی بھی اگر ایکچولی بریک ڈاؤن لیا جائے تو یہ سارا کا سارا ان اشیاء پر مبنی ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جس میں بجلی بھی شامل ہے، جس کے اندر گندم شامل ہے، جس کے اندر پیٹرول شامل ہے. یہ وہ چیزیں جو روزمرہ کی وہ آپ کی کارکردگی پر نہیں ملا. یہ آپ کو قانون، اخلاقیات، فاشزم، قانون اور اخلاقیات کے اوپر مکمل طور کے اوپر پردہ ڈالنے پہ اور فاشزم کو پنجاب میں پروموٹ کرنے پر ملا ہے. لیکن یہ سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 10 ماہ میں جب قسم قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں یہ کہ اٹلی بیٹھا ہے، کوئی کہتا تھا لنڈن بیٹھا ہے، کوئی کہیں پہ مجھے پہنچا دیتا تھا، تو میرے اوپر کیا گزری. اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا. میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں، میرے بچے رہتے تھے، اس کو سیل کر دیا گیا. میرے بچے بھی اور میں بھی ہم پچھلے 10 ماہ سے دربدر ہیں. میرے 82 سالہ والد کو 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی جائے گی. اور اس کے اگلے دن میری 3 بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا. میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھیں، لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی. اور کے جو ججز ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، ان پر بھی پریشر ہوگا، لیکن وہ قانونی حق جو ہے لوگوں کا وہ فراہم کر رہے ہیں. میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جو نصف سینچری مکمل کی ہے دہشت گردی کے مقدمات کی، جعلی مقدمات کی میرے اوپر، تو 20 دسمبر کو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ فائل کی تھی کہ آئی جی پنجاب میرے وکلاء کو یہ بتائیں کہ میرے پہ کتنی ایف آئی آرز ہیں. تو وہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ ان پر صرف 23 ایف آئی آرز ہیں. لیکن جب میرے وکلاء کی ٹیم 1 مہینہ پورا مسلسل پنجاب کے ہر ضلع میں جا کے خود ایف آئی آرز تلاش کرتی رہی، بہت ساری ایف آئی آرز ایسی تھیں جو ان کے کمپیوٹر سسٹم میں بلاکڈ بھی تھیں، اپنے ہم نے تعلقات استعمال کر کے وہ ایف آئی آرز نکلوائیں. تو پورا 1 مہینے کا وقت لگا اور 51 ایف آئی آرز جو ہے وہ نکلی. اور اس سے پہلے آئی جی صاحب نے 23 ایف آئی آرز کا صرف لاہور ہائی کورٹ کو ڈیٹا فراہم کیا تھا، جس غلط بیانی کے اوپر اب میرے وکلاء کی ٹیم کنٹیمپٹ آف کورٹ آئی جی پنجاب کے اوپر فائل کرے گی. جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی پی ٹی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا، کبھی نون لیگ کو لاڈلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہلاتی تھی اور آج وہ بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے کے سہارے پر کھڑی ہے، کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار کی. اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی، اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزراء جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے.
میرا قصور صرف یہ تھا، اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا، اور نہ میں چھوڑا۔ میں نے اپنی جماعت، میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں نا، ٹیک دا ہیٹ، اف یو کانٹ ٹیک دا ہیٹ گیٹ آؤٹ آف دا کچن۔ تو ہم نے چیف جسٹس صاحب، ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے، لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا۔ افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے 10 ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں، ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا، جو ظلم ہوا، اس کا کون جواب دے؟